السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل حمد ٹی وی دیوبند پر۔ ناظرین کرام، ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی، مانچسٹر انگلینڈ کی۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں کہ سعودی عرب کے ساتھ رمضان اور عید منائی جائے، ہمارے چاند کا مسئلہ ہمیشہ خاصی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹر یونس، ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ ان خیالات کا اظہار، یعنی سعودی عرب کے ساتھ رمضان اور عید منائی جائے، اس طرح کے خیالات کا اظہار مولانا آزاد پیرا میڈیکل کالج کے ڈائریکٹر، شیخ الہند فقہ اکیڈمی کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر یونس صدیقی نے کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور اس پر حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کا جو تبصرہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ سعودی چاند کا اعلان رویت سے ایک دن پہلے کرتے ہیں اور مغرب سے پہلے کرتے ہیں، اس لیے اس کی رویت کا اعتبار کرنے سے روزہ ضائع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یونس دیوبند صاحب کی رائے پر تبصرہ حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی دامت برکاتہم کا۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ویڈیو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، آپ اس کو مکمل سماعت فرمائیے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات ویڈیوز ملتی رہے۔ چلیے ناظرین، پھر ملتے ہیں کسی دوسری خبر کے ساتھ، اور ویڈیو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شیخ الہند فقہ اکیڈمی دیوبند، اس کے ناظم اعلیٰ ہے ڈاکٹر یونس صاحب۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہندوستان پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو سعودی رویت کی اتباع کر لینی چاہیے کہ جب وہ چاند کا اعلان کرے تو ہم کر لیں، تو پوری دنیا کا ایک اتحاد ہو جائے گا اور ایک عید ہو جائے گی اور انتشار ختم ہو جائے گا۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت ڈاکٹر یونس صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کی رویت میں دو بڑی خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ ہے کہ ان کے ہاں 30 سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اس کے فارمولے پر کہ یہ آسمان پر چاند آئے گا اس سے ایک دن پہلے پر بنا رہا ہوں، اس پر لکھا ہوا ہے، یہ اس کا کیلنڈر ہے۔ یہ 30 سال کا کیلنڈر ہے، 1409 سے لے کے 1440 تک کا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری خامی یہ ہے کہ مغرب ہوتی ہے تو اس سے 1 منٹ پہلے 1 منٹ بعد وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ ایک آدمی اعلان کر کے گواہی دیتا ہے اور قاضی اسی کے لے رہا ہے، جبکہ مغرب کے 25 منٹ کے بعد اندھیرا ہوگا جب چاند نظر آئے گا۔ 30 سال سے نوٹ کر رہا ہوں میں یہ، اور سارے کا میں نے، آپ جائیں مرصد تمیر لکھیں اردو میں یوٹیوب پر تو یہ ساری ویڈیوز آ جائے گی۔ تو دو خامی ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کا مطلع ایک ہے، حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ 500 سال تک کے کسی کتاب میں حنفیہ کے نزدیک مطلع کی بات نہیں ہے، 500 سال کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اور در مختار نے جو کہا ہے کہ مشرق میں مغرب میں نظر آیا تو مشرق والے کو مان لینا چاہیے وہ ایک شہر کے مشرق اور مغرب ہے، پوری دنیا کے مشرق مغرب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر گھوڑے کا زمانہ ہو، ٹیلی ویژن نہ ہو، موبائل نہ ہو، تو آپ کیسے خبر پہنچائیں گے روزہ رکھنے کا رمضان کے مہینے میں، یا تراویح کے نہ پڑھنے کا عید کے موقع پر کیسے خبر پہنچائیں گے آپ پوری دنیا کو؟ یہ تو ٹیلی ویژن کی وجہ سے یا موبائل فون کی وجہ سے آپ یہ پوری دنیا کے ایک کر رہے ہیں، اس لیے یہ بحث بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے رویت میں دو خامی ہے اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہے، اس لیے اس پر اتباع کرنا اپنے فرض روزے کا خراب کرنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے لا تصوموا حتی تروا الہلال، جب تک کہ دیکھو نہیں تو کرو ہی نہیں۔ وہ تو دیکھ کے کرتے ہی نہیں، ایک دن پہلے پر اعلان کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو اخیر میں ڈاؤن لوڈ دے رہا ہوں، تو آپ اس میں دیکھیں کہ خزیری صاحب 15 آدمی اس کے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہے اور وہ مغرب سے پہلے چاند دیکھنے کے اعلان کر رہا ہے، یا لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو چاند، اور اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو ہے جو مغرب سے پہلے اس نے چاند دیکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ایسا 60 ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ مشورہ جذبات میں نہ دیں، صحیح مشورہ دیں، فرض روزے کا مسئلہ ہے، کسی کی وجہ سے ہم اپنا فرض روزہ خراب نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔